دولت، رتبہ اور اختیارات سے انسان نہیں بدلتا، اس کا اصلی چہرہ سامنے آ جاتا ہے۔ وقت، دولت اور رشتہ دار وہ چیزیں ہیں جو ہمیں مفت میں ملتی ہیں، مگر ان کی قیمت کا تب پتہ چلتا ہے جب یہ کہیں کھو جاتی ہیں۔ ایسی خوشی سے بچو جو دوسروں کو دکھ دینے سے حاصل ہوتی ہو۔ زندگی استاد سے زیادہ سخت ہوتی ہے، کیونکہ استاد سبق دے کر امتحان لیتا ہے اور زندگی امتحان لے کر سبق دیتی ہے۔ وہ شخص احمق ہے جو دشمنوں کو دوست بنانے کے لالچ میں دوستوں کو دشمن بنا لے۔ کسی کو دکھ میں دیکھو اور تم اس قابل ہو کہ اس کا مداوع کر سکتے ہو اور نہ کرو، پھر تم عابد ہو سکتے ہو، زاہد ہو سکتے ہو، مفسر ہو سکتے ہو، محدث ہو سکتے ہو، لیکن نیک نہیں ہو سکتے۔ جب دل میں میل، طبیعت میں ضد اور لفظوں میں مقابلے آ جائیں تو یہ تینوں جیت جاتے ہیں، بس رشتے ہار جاتے ہیں۔ ہم ایسی سماج کا حصہ ہیں جہاں بہنوں کو بھائیوں سے محبت کا عملی ثبوت دینے کے لیے وراثت کے شرعی حصے سے دستبردار ہونا پڑتا ہے۔ جو خوشیاں لوگوں کو ملیں اور آپ کو نہیں ملی تو حسد اور تجسس میں نہ پڑیں۔ یاد رکھیں، آپ کو وہ غم بھی نہیں ملے جو ان کو ملے ہیں، لہٰذا جس بھی حال میں اللہ رکھے شکر کو لازم پکڑ لیں۔ غلطیاں تمہیں عقل مند بناتی ہیں اور مقصد تمہیں مضبوط کرتا ہے۔ اچھا انسان ریاضی کے صفر کی طرح ہوتا ہے، جس کی اپنی کوئی قیمت نہیں ہوتی، مگر جس کے ساتھ جڑ جائے اس کی قیمت 10 گنا بڑھ جاتی ہے۔ غلطی اسی سے ہوتی ہے جو محنت کرتا ہے، نکمے لوگوں کی زندگی تو دوسروں کی غلطیاں نکالنے میں گزر جاتی ہے۔ دوستی کا رشتہ بہت بہتر ہوتا ہے رشتہ داری سے، کیونکہ رشتہ داروں سے رشتہ خون کا ہوتا ہے، جبکہ دوستوں سے رشتہ دل کا ہوتا ہے، اور دل سارے جسم کو خون مہیا کرتا ہے۔ جب تمہیں کوئی تحفہ دیا جائے تو اس سے بہتر واپس کرو، اور جب کوئی نعمت دی جائے تو اس سے بڑھا کر بدلہ دو، لیکن اس کے بعد بھی فضیلت اسی کی رہے گی جو پہلے کار خیر انجام دے۔ اللہ سے جب بھی مانگے بھروسے سے مانگے، کیونکہ وہ تب بھی دیتا ہے جب آپ نہیں مانگتے۔ پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ مانگیں اور وہ عطا نہ کرے؟ اختلاف کے باوجود کسی سے اچھے اخلاق سے پیش آنا کمزوری نہیں، بلکہ بہترین تربیت اور خاندانی ہونے کی دلیل ہے۔